جو میرے ساتھ موجود ہیں وہ سیفٹی ایکسپرٹ کا دل ہے، شاعر کی روح اور اداکار کی آنکھیں۔ 20 سال سے زائد آپ کا جو کام ہے اس میں سب سے بڑا چیلنج آپ کا کیا ہے؟ پیراڈائم شفٹ ہے۔ اداکاری میں آپ کو زیادہ چیلنج ملا یا شاعری میں؟ آپ شاعر ہیں، آپ کے مطلب آپ کو اندازہ ہے کہ آپ اس جملے کو اس طرح چینج کر سکتے ہیں، لیکن نہیں، فوراً ڈانٹ پڑ جاتی ہے۔ اداکار کا سب سے بڑا جھوٹ اور سب سے بڑی سچائی کیا ہوتی ہے؟ وہ جی میرے پاس بہت کام ہے، وہ جی میں لیٹ ہو گیا، مجھے جلدی کریں، میں نے فلائٹ پہ جانا، میں نے فلاں جانا، جی میں نہیں آ سکتا، جی یہ ڈیٹس نہیں میں دے سکتا، حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ اپنی زندگی پر فلم بنانی پڑے تو آپ کس کو اپنا کردار ادا کرنے دیں گے؟ اس کا نام ہے عمران اشرف۔ اداکاری یا سروس، کون زیادہ مشکل؟ سروس۔ تیل میں نقصان زیادہ یا سیاست میں؟ تیل میں نقصان کچھ بھی نہیں، سیاست میں بہت زیادہ نقصان ہے۔ مستقبل کا فیول پیٹرول یا الیکٹرک؟ ڈیفینیٹلی الیکٹرک۔ آئل فیلڈ کا اصل راز پیسہ، پسینہ یا خون؟ پسینہ۔ دل کے قریب ترین شعر آپ کا؟ ایک زخم جدائی ہے کہ مٹتا ہی نہیں، ایک لمحہ قیامت ہے کہ کٹتا ہی نہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان ثنا ظہیر اور آپ دیکھ رہے ہیں چپ باتیں ثنا کے ساتھ۔ آج کی ایک نئی ایکسائٹنگ ایپیسوڈ ہے، لیکن میں ان لوگوں سے بات کرنا چاہوں گی سب سے پہلے جو چپ چاپ میرے پروگرام تو دیکھتے ہیں لیکن سبسکرائب نہیں کرتے۔ 80% سے زیادہ بالکل سبسکرائب نہیں کرتے ہیں۔ یہ بالکل ایک نئی ایپیسوڈ ہے اور اس میں جو میرے ساتھ موجود ہیں وہ سیفٹی ایکسپرٹ کا دل ہے، شاعر کی روح اور اداکار کی آنکھیں۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کون گیسٹ ہیں؟ بہت ہی معزز گیسٹ ہیں، شاعر بھی ہیں، اداکار بھی ہیں اور ساتھ ساتھ سیفٹی ایکسپرٹ بھی ہیں۔ ہم انہیں ویلکم کریں گے آج اپنے اسٹوڈیو میں، ہم ان سے باتیں کریں گے، چپ باتیں، اور آپ دیکھیے گا ہمارے ساتھ جو موجود ہیں ہمارے گیسٹ علمدار بخاری صاحب، ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ثنا، بہت شکریہ۔ سر آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا اپنے جو ہے بزی اسکیجول میں سے، اور جیسے کہ ہمارے ناظرین بھی جانتے ہیں کہ ہمارے اس کے 4 سیگمنٹ ہیں۔ ہمارا پہلا سیگمنٹ آپ کے ساتھ ہے چپ کہانی۔ آپ کی کیونکہ فیلڈ ہے سیفٹی ایکسپرٹ کی فیلڈ ہے، اور آپ نے جو آئل گیس انڈسٹری میں 20 سال سے زائد آپ کا جو کام ہے اس میں سب سے بڑا چیلنج آپ کا کیا ہے؟ ثنا تھینک یو ویری مچ۔ سب سے بڑا چیلنج جو میرے جو فیلڈ میں پروفیشنل لائف میں جو میں نے دیکھا ہے وہ پیراڈائم شفٹ ہے۔ جب میں نے فیلڈ جوائن کی تھی اس وقت جو ہے اسکلز ڈفرینٹ تھیں اور ٹیکنالوجی کا اتنا رول نہیں تھا، ٹائپ رائٹر یوز ہوتے تھے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گئے ہیں، ایپس آ گئی ہیں اور اتنی آسانی ہو گئی ہے، لیکن اس کو وقت کے ساتھ ساتھ اپنی اسکلس کو انہانس کرنا یہ میرے لیے جو ہے ایک چیلنج تھا جو کہ میں نے فلفل کیا ہے۔ صحیح۔ اچھا، یہ جو حادثات ہوتے ہیں، کیونکہ آپ ہیں آئل اینڈ گیس انڈسٹری میں، یہاں حادثات بھی ہوتے ہیں، انویسٹیگیشن بھی ہوتی ہے، تو اس میں آپ نے انسانیت کے بارے میں کیا سیکھا؟ ثنا دیکھیں، انفارچونیٹلی ہمارے ہاں ٹریفک کے رولز پہ اتنی توجہ نہیں دی جاتی، اور یہ جو ڈینجرس پروڈکٹس ہوتی ہیں ان کی ٹرانسپورٹیشن ہمیشہ سے ایک چیلنج رہا ہے۔ اسی وجہ سے وقت کا تقاضا یہی ہے کہ ہم سیفٹی پہ توجہ دیں۔ آپ یقین کریں کہ ایک ٹینکر ہے، اگر وہ 50,000 لیٹر پیٹرول کیری کر رہا ہے، اگر خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ ہوتا ہے، وہ ٹرن اوور رول اوور ہو جاتا ہے، تو اس میں کیا ہوگا؟ اس میں یہ ہوگا کہ آگ لگے گی، اس کے بعد پولوشن ہو جائے گا، فیٹیلیٹیز ہو سکتی ہیں، اپنا انوائرمنٹ کے جو پرابلم ہو سکتے ہیں، انوائرمنٹ ڈیمیج ہو سکتا ہے، تو یہ بہت ڈینجرس امپیکٹ۔ آپ نے دیکھا ہوگا خبروں میں کچھ عرصہ پہلے ایک کمپنی تھی، پاکستان کی ریناؤن کمپنی تھی، اس کا ٹینکر جو ہے وہ ایکسیڈنٹ کا شکار ہوا تھا، تو لوگ وہ پیٹرول لینے کے لیے آئے تھے تو آگ لگ گئی تھی، جس سے بہت زیادہ کیجویلٹیز ہوئی تھی۔ صحیح بات۔ اور اس کے علاوہ عام ٹرانسپورٹیشن میں بھی دیکھیں تو یہ کوئی فیٹیلیٹی ہو جاتی ہے، کوئی انجری ہو جاتی ہے، ہمارے ٹریفک کا جو حال ہے۔ تو آپ نے کہا کہ اس سارے انویسٹیگیشن میں انسانیت اس وقت پتہ چلتا ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات نے ایک زندگی دی ہوئی ہے انسان کو، اور وہ اس وقت بے بسی کا جو مظاہرہ کرنا پڑ رہا ہوتا ہے۔ مجھے ایک واقعہ اس میں یاد آ رہا ہے، ایک ٹینکر تھا، اس کی میں نے انویسٹیگیشن کی تھی، شام کا ٹائم تھا اور ٹینکر جا رہا تھا، اور
ایک بچہ 21-22 سال کا ہوگا، اس کے ساتھ اس کی سسٹر تھی، اس کو بٹھایا، تو وہ اکیڈمی سے چھٹی ہوئی تھی تو وہ آ رہے تھے، تو انفارچونیٹلی وہ جو ہے نا گاڑی کی زد میں آ گئی، جس سے ایکسیڈنٹ ہو گیا. تو وہ جو اس وقت میں نے جو دیکھا نا ان کا، اس میں مجھے اس چیز کا اتنا مطلب دکھ ہوا کہ میں چاہتا ہوں کہ پاکستان میں لوگ یہ ریئلائز کریں کہ زندگی ایک مکھی یا مچھر کی طرح نہیں ہے، انسان کی زندگی سے وابستہ لوگ ہوتے ہیں. تو اسی لیے سیفٹی پہ بہت زیادہ فوکس ہونا چاہیے. صحیح بات ہے. اچھا، آپ نے حادثات کا ذکر کیا، لیکن یہ حادثات دیکھ کے آپ کی اپنی زندگی پہ کوئی امپیکٹ پڑا؟ ثنا، ایک ایسا حادثہ ہوا تھا جس نے ہمارے پورے خاندان کو نا جھنجھوڑ کے رکھ دیا تھا. 2022 کی بات ہے. میرے بردر ان لا تھے، ان کا بیٹا تھا 22 سال کا، ینگ، غیر شادی شدہ. وہ اپنی جاب سے آ رہا تھا اور یہیں لاہور رنگ روڈ ہربنس پورہ والی سائڈ پہ نا، تو اچانک ایک جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک بڑی بلا آج کل روڈ پہ آ گئی، یہ لوڈرز جو آ رہے ہوتے ہیں، نہ ان کے پاس لائسنس ہوتے ہیں، نہ ان کے پاس لائٹنگ ہوتی ہے. وہ آگے سے آپ رانگ سائڈ سے آ رہا ہے، اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں کہ آگے سے وہ آ رہا ہے. ان کا کولائڈ ہوا تو اس کو جو نا برین ڈیمیج ہوا، تو وہ 1 دن ہاسپٹل میں رہ کے بیچارے کی ڈیتھ ہو گئی. اور اسے لرن یہ کیا کہ کاش کہ اس نے ہیلمٹ یوز کیا ہوتا تو مے بی اللہ تعالیٰ اس کی زندگی بچا لیتا. تو یہ دیکھیں، حادثات سے سبق ہی سیکھتے ہیں، اور واقعی ہماری پوری خاندان کو جو ہے نا یہ اس حادثے نے بہت ہی مطلب آپ کہنے کے پریشان کیا تھا. صحیح بات ہے آپ کی. اللہ میاں ان کی مغفرت کرے. اور لوگوں کے لیے بھی ایک پیغام ہے کہ اپنی سیفٹی کا سب سے پہلے خیال رکھیں. اچھا، آپ کو اپنی ٹیم کو موٹیویٹ کرنا ہوتا ہے، آپ کون سا طریقہ استعمال کرتے ہیں اس میں؟ دیکھیں ثنا، میری جو ٹیم ہے نا آل اوور پاکستان، ایک اچھے خاصے لوگ ہیں جو کہ مجھے رپورٹ کر رہے ہیں اس رول میں، کیونکہ میں HSC کا ایک ڈپارٹمنٹ اور کوالٹی کا ڈپارٹمنٹ کو ہیڈ کر رہا ہوں. تو ٹیم کو موٹیویٹ کرنے کے لیے بنیادی طور پہ میں 2 چیزوں پہ فوکس کرتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ اپنی ٹیم کو اٹانومس دیتا ہوں، انہیں خود ڈیسیژن کرنے کا جو ہے نا اختیار دیتا ہوں. وہ باسی نیچر نہیں ہوتی کہ وہ کیا کریں گے، وہ کسی ان کے کام میں کوئی بلا وجہ کیڑے نکالنا ایسا نہیں ہے. ان کی ٹریننگ کی جاتی ہے، ان کو اسائنمنٹ یا پروجیکٹ بڑے اچھے طریقے سے سمجھا دیا جاتا ہے، اور پھر ان کو باقاعدہ کوچ کیا جاتا ہے. لیکن وہ انڈیپینڈنٹلی کام کرتے ہیں کیونکہ وہ فیلڈ ایسی آپ کی آن دا اسپاٹ فوراً ڈیسیجن لینے. ایگزیکٹلی. اور وہ اس میں اسکلڈ ہوتے ہیں، وہ آنر کرتا ہے، یار میرے پہ ٹرسٹ کیا ہے. نئی جنریشن پہ جتنا ٹرسٹ کریں گے وہ اتنا ہی اپنے اسکلز کے ساتھ جو ہے نا ہمیں استفادہ کریں گی. دوسرا جو آپ نے کہا کہ دوسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس میں جو بھی میرا ٹیم ممبر جو ہے اچھا کام کرتا ہے تو اس کی میں اپریسیشن کرتا ہوں سب کے سامنے. سب کے سامنے اپریسیشن ہوتی ہے، تھرو ای میل ہوتی ہے، تھرو ریوارڈ ہوتی ہے. اور اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، کوئی انڈر پرفارمنس پہ آ رہا ہوتا ہے یا کچھ جس کی امپرومنٹ کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس کو گائیڈ کرنا، کوچ کرنا، لیکن وہ علیحدگی میں سب کے سامنے نہیں کرتا. عزت نفس کا خیال رکھتا ہوں. اسی وجہ سے ٹیم جو ہے نا میرا ریگارڈ بھی کرتی ہے، اور ماشاءاللہ ہمارے آبجیکٹیو بھی جو ہے نا وہ بڑے اچھے طریقے سے میٹ ہوتے ہیں. وہی بہت اچھی بات کی کہ سب کے سامنے جو ہے آپ پروموٹ کریں اور پیچھے آرام سے انہیں سمجھائیں کہ کیا غلطی تھی. اچھا، آپ ماشاءاللہ سے آپ ایکٹنگ کی فیلڈ میں بھی ہیں. ایکٹنگ اور آپ کی یہ جو کارپوریٹ ریکوائرمنٹس ہیں، آپ یہ کیسے ایک ساتھ لے کے چلتے ہیں؟ ثنا، یہ کوشچن جو ہے نا اکثر مجھ سے لوگ کرتے ہیں، بلکہ ایون میرے اپنے جو آفس کے لوگ ہیں وہ بھی کرتے ہیں. تو بیسیکلی جو میرا پروفیشن ہے نا اس کو پرائیورٹی ہے، ٹھیک ہے، میرا بریڈ اینڈ بٹر جو ہے نا وہی ہے. تو ایکٹنگ شوق ہے، وہ جو ہوتا ہے نا کہ وہ جو شروع سے ہی ایک طبیعت میں ہوتا ہے، تو اس کو کبھی ٹائم ملے تو اس کو اس شوق کو پورا کرتے ہیں. اور آپ یہ کہہ لیں کہ بہت زیادہ ٹائم اس کو نہیں دے پا رہا، کیونکہ اپنی پروفیشنل جو میری جو ریکوائرمنٹ ہے وہ مجھے اجازت نہیں دیتی. لیکن پھر بھی کچھ رولز ایسے کی ہیں جس سے میں اپنے جو اس شوق کی جو ہے نا وہ تسلی ہو رہی ہوتی ہے. تو لہٰذا ان کا کمپیریزن میں چاہتا ہوں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان دونوں کا کمپیریزن اس لیے نہیں ہو سکتا کہ میرا زیادہ فوکس جاب پہ ہے، کیونکہ وہ ایک آپ کہہ لیں کہ رسپانسیبل پوزیشن ہے. تو ایکٹنگ میں جتنا بھی کیا ہے شوق سے کیا اور لگن اور شوق کے ساتھ ہو نا،
تو وہ آپ کو پتہ ہے اس کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے. صحیح بات ہے. آپ کیونکہ ایکٹنگ سے بھی وابستہ ہیں اور شاعر بھی ہیں. آپ کی ایک بک ہے روگی روگی عشق مسافر جو آئی تھی, تو ایک کریٹیوٹی آپ میں ہے. تو آپ نے یہ جو اپنی شاعرانہ طبیعت کو اپنی فیلڈ میں کس طرح سے استعمال کیا؟ دیکھیں ہر انسان جو ہے نا فرسٹریشن کا شکار ہو جاتا ہے زندگی میں. کچھ لمحات ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں اس کی سوچ میں کچھ آپ کہہ لیں کہ جذباتی پن آ جاتا ہے, کچھ مطلب فرسٹریشن آ جاتی ہے, ڈپریشن آ جاتا ہے. اگر اچھے الفاظ کی صورت میں اپنی اس کیفیت کو اگر بیان کر لیں لفظوں کی مالا پہنا کے, تو وہ ایک تو اس کو سیٹسفیکشن بھی مل جاتی ہے, اور دوسرا جہاں تک میری کام کا تعلق ہے اس کا امپیکٹ شاعری کا امپیکٹ میرے کام پہ تو خیر نہیں, لیکن میری پرسنل لائف پہ ہے کہ جو مطلب ٹریننگ ہم دیتے ہیں, ہمارے جو ریٹیل اسٹیشن کے اسٹاف کے لوگ ہیں ان کو ایگزامپلس کے ساتھ, ان کو مثالوں کے ساتھ اور الفاظ کے صحیح چناؤ کے ساتھ ان کو جناب ٹریننگ دینا جو ہے نا, وہ آپ کہہ لیں کہ اس شاعری کی وجہ سے, ان الفاظ کی مالا کو پرونے کی وجہ سے جو ہے نا وہ میرے پاس ایک جو ہے نا سکلز ڈیولپ ہوئی ہے. وہ میں اپنی جو بزنس لائف یا اپنی کارپوریٹ لائف میں نا وہ میں جو ہے نا یوز کرتا ہوں. زبردست, ماشاء اللہ. اچھا, ہمارا جو پہلا سیگمنٹ ہے اختتام پذیر ہوا. اب ہم چلتے ہیں دوسرے سیگمنٹ کی طرف, خاموشی کا کاروبار. ہم ان سے انڈسٹری کے حوالے سے پوچھیں گے کیونکہ یہ آپ جو ہے اس سے سیفٹی سے وابستہ ہیں. کچھ اسٹینڈرڈز ہوتے ہیں جیسے کہ HSE اور کوالٹی سسٹم میں سب سے بڑا آپ کو جو ہے اسپیس کہاں نظر آتا ہے؟ دیکھیے کوالٹی اور HSE جو ہے نا بیسیکلی اگر ہم ان کی بات کریں, ان کا طریقہ کار ڈفرینٹ ہے. پروسیجر SOPs اور اسٹینڈرڈس جو ہے نا وہ ڈفرینٹ ہیں, لیکن ان کا میکینزم, ان کا جو ہے کہہ لیں کہ کام کی نوعیت وہ تقریباً ایک جیسی ہے. کوالٹی میں بھی انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس کو فالو کرنا پڑتا ہے, اسی طرح HSE میں بھی انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس کو فالو کرنا پڑتا ہے. جیسے ISO 14001 ہے انوائرمنٹ مینجمنٹ سسٹم, اسی طرح ISO 9001 جو ہے وہ کوالٹی مینجمنٹ سسٹم ہے, اور اسی طرح ISO 45000 جو ہیں وہ سیفٹی مینجمنٹ سسٹم ہے. تو ان سب کی کلاسز ہوتی ہیں, ان کے جو کلاسز کو فلفل کرنا ہوتا ہے, اور اسی طرح جو سیفٹی کے جو سٹینڈرڈز ہیں ان کی کلاسز کو پورا کرنا ہوتا ہے. اس کے پھر آڈٹس ہوتے ہیں, پھر سرویلنس آڈٹس ہوتے ہیں, اور اسی کی بیس پہ نا ہمیں جو سرٹیفائڈ کیا جاتا ہے کہ ہم اچھے طریقے سے جو ہے نا سیفٹی اور کوالٹی کے سٹینڈرڈز کو میٹ کر رہے ہیں, جو کہ ہماری ایک انٹرنیشنلی ریکوائرمنٹ پوری ہوتی ہے. اچھا, پاکستان میں آپ کو سب سے زیادہ کیا رکاوٹ پیش آتی ہے اس میں؟ پاکستان میں جو ہے مجھے سیفٹی کے حوالے سے, کیونکہ میں سیفٹی پہ زیادہ میرا فوکس تھا تھرو آؤٹ لائف, تو مجھے جو چیز ہے کہ اڈاپٹیبلٹی جو ہے نا لوگوں میں, ایک چینج کو, ایک آپ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس کو اڈاپٹ کرنا جو ہے نا وہ بڑا مشکل ہو گیا ہے. ایک میں ایگزامپل دوں گا کہ دیکھیں گلی محلے میں اسٹور کھلے ہوئے تھے, ہر جگہ اسٹور کھلے تھے, لیکن جب وہ میٹرو کیش اینڈ کیری اور دوسرے اسٹور ہائپر اسٹار آیا تو انہوں نے دیکھیں ٹرینڈ چینج کیا. صحیح بات ہے, ٹھیک ہے نا. اسی طرح پہلے آئل مارکیٹنگ کمپنیز کے جو آپ ریٹیل آؤٹ لیٹ دیکھ لیں وہ اتنے اسٹینڈرڈ کے نہیں ہوتے تھے. پھر وہ کمپٹیشن بڑا, دوسری کمپنیز آئیں تو وہ ٹرینڈ چینج ہوا, تو یہ ٹائم لگتا ہے. ایکچولی ٹرینڈ جو ہے نا جو بھی ہے نا ساتھ ساتھ چینج ہو وقت کے ساتھ ساتھ, تو وہ زیادہ اچھا ہوتا ہے. یہ ڈیلے کر جاتے ہیں ہمارے ہاں جو ہے نا چینج کو ایکسیپٹ جو ہے نا دیر سے کرتے ہیں. صحیح بات ہے. اچھا, آئل مارکیٹنگ کمپنیوں میں یہ جو ٹرانسپورٹ سیفٹی کے لیے بہترین ماڈل کون سا ہے آپ کے نزدیک؟ یہ دیکھیں ٹرانسپورٹیشن آف ڈینجرس گڈ جو ہے نا یہ شروع سے چیلنج رہا ہے ہر جگہ پہ, پوری دنیا میں ہی ہے. تو اس میں جو بہترین سٹینڈرڈ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ جو کہ ہماری کمپنی نے بھی اڈاپٹ کیا اور دوسری کمپنیز نے بھی کی ہے, اس میں جو ہے نا سیفٹی پہ کمپرومائز کوئی نہیں ہے. اگر دیکھیں اگر کراچی سے ٹینکر موو کر رہا ہے تو ظاہر سے 3-4 دن لگیں گے, پنجاب میں آنے کے لیے 5-6 دن بھی لگ سکتے ہیں. تو
فٹیگ ہو جاتی ہے ڈرائیورس کے لیے. تو ڈرائیور کے لیے ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا ایک ٹینک لوری میں ہم ایٹ اے ٹائم 2 ڈرائیور رکھیں گے. اور اس کے بعد وہیکل ٹریکنگ سسٹم ہے جس سے ہمیں ان کے جو KPIs ہیں ان سے پتہ چل رہا ہے کہ اوور اسپیڈ تو نہیں کر رہا, اور یہ اپنے جو ہے نا اس نے اسٹے کیا پراپر کہ نہیں, ہر 4 گھنٹے کے بعد ہم نے انہیں ایڈوائز کیا ہوتا ہے کہ پراپر اسٹے کریں تاکہ فٹیگ ڈیولپ نہ ہو. اور اس کے علاوہ جو ہے نا گاڑی کی انسپیکشن, اس کے ٹائرز اور یہ وہ سارا کچھ وہ سیفٹی فائر فائٹنگ ایکوپمنٹ سارے دیکھتے ہیں. تو یہ اگر ایک جو چیز ہے نا جو کسی اور کمپنی نے نہیں کی, ہماری کمپنی نے صرف کی, ہم یہ کہ سن سیٹ کے بعد رات کے ٹائم جو ہے نا ہم ڈرائیونگ جو ہے نا وہ بین کر دیتے ہیں. ہم نے کہتے ہیں کہ آپ نے رات کے ٹائم ڈرائیونگ نہیں کرنی. اس کی ریزن یہ ہے کہ رات کے ٹائم جو ہے نا وہ فٹیگ کے ایلیمنٹ جو ہے نا وہ زیادہ ہو جاتا ہے, تو اس وجہ سے ایکسیڈنٹ زیادہ ہوتے ہیں. ہم نے اپنے بزنس پہ کمپرومائز کر لیا, لیکن یہ ہے کہ سپلائی ڈیلے ہوتی ہے تو ہوتی رہے, لیکن ہم نے ان کی زندگیوں پہ نہیں کیا. اور دوسرا ہم ان کی مسلسل ٹریننگز کرتے رہتے ہیں. یہ نیشنل ہائی وے موٹر وے پولیس جو ہے نا ان کا ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ہے, ہم نے ان کے ساتھ ایگریمنٹ کیا ہے. اور جتنے بھی ڈرائیورز ہیں نا اس وقت تک ہماری گاڑی نہیں چلا سکتے ٹینکر جب تک کے پاس ان کے وہ ٹریننگ سرٹیفکیٹ نہ ہو, اور اس کی پریکٹیکل ایویلیویشن کے ساتھ وہ ٹریننگ سرٹیفکیٹ ایشو کرتے ہیں. تو یہ ہیں وہ سارے جو نا کہہ لیں کہ پیرامیٹر جو کہ ایک ٹرانسپورٹیشن فیول ٹرانسپورٹیشن کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہیں. صحیح. اچھا, لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ ہم نے بات کی آپ کی سیفٹی سے حوالے سے, اور اب یہ ہے کہ اداکاری میں آپ کو زیادہ چیلنج ملا یا شاعری میں؟ دیکھیں, شاعری تو دل کی آواز ہوتی ہے جو دل سے نکلتی ہے, اس میں تو چیلنج کی بات نہیں, وہ تو آپ کے اختیار میں ہے, آپ کے ذہن سے جو آپ کا وہ خاکہ بن رہا ہے. اچھا, اس سے مجھے ایک بات یاد آئی, لوگ شاعروں کو کہتے ہیں یہ کس کے لیے لکھا ہے, کبھی ایسا سننے کو ملا؟ بہت دفعہ وہ تو کیفیت ہوتی ہے, اور لازمی بات ہے کہ کچھ نہ کچھ تو پیش خیمہ کوئی چیز ہوتی ہے جس کی بیس پہ یہ ساری بلڈنگ عمارت کھڑی ہوتی ہے. تو جہاں تک ایکٹنگ کا نا, ایکٹنگ میں جو چیلنج جو ہے نا بعض دفعہ یہ ہوتا ہے نا کہ آپ جو کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ یار اس طرح ہونا چاہیے, یہ پرفارم کرنا چاہیے, یا میرا یہ گیٹ اپ ہونا چاہیے, لیکن آپ جو ہے نا فالو کرتے ہیں ڈائریکٹر کی جو ہے نا انسٹرکشنز کو. اسکرپٹ میں اگر کوئی چینج کرنا چاہیں وہ آپ نہیں کر سکتے. فار ایگزامپل آپ شاعر ہیں, آپ کے مطلب آپ کو اندازہ ہے کہ آپ اس جملے کو اس طرح چینج کر سکتے ہیں, لیکن نہیں فوراً ڈانٹ پڑ جاتی ہے کہ نہیں جو لکھا ہے وہی آپ نے کرنا ہے. یہ چیلنج جو ہے نا یہ مجھے تھوڑا سا کبھی کبھی مجھے تنگ کرتا تھا کہ یار یہ دیکھو ہم اتنا بھی نہیں کہ ہم ایک جملہ چینج کر سکیں. صحیح بات جی, یہ مجھے آئیڈیا ہے, میں نے بھی تھوڑی سی کی تھی, اور آپ کو وہی بولنا ہوتا ہے, وہی فیلنگز دینی ہوتی ہے, اور لوگوں کو لگتا ہے اداکاری آسان ہے, ایسا نہیں ہے. ایز پر دیئر ایکسپیکٹیشنز ہم نے جو ایکسپریشن جو ہے نا وہ ایکسپریشنز جو دینے ہوتے ہیں آپ کو. اچھا, اداکاری کی بات کر رہے ہیں تو ایسا کوئی کردار ملا آپ کو جو آپ کی ذاتی زندگی میں بھی آپ کو لگا کہ ملتا جلتا ہے؟ ایسا تو میرا خیال ہے کہ ایک شارٹ مووی تھی, اس میں بیوروکریٹ کا ایک کریکٹر تھا جو کہ اس سٹوری کا نام تھا میرٹ, اور اس میں وہ پولیٹیکلی انفلوئنس کے تحت نا وہ جو میرٹ پہ لڑکا ہوتا ہے اس کو نہیں رکھتے جاب پہ, دوسرے کو رکھتے ہیں. وہ ایک ایسا کریکٹر تھا کہ جو میں کہہ سکتا تھا وہ اسی اسٹائل میں, آفس کے اسٹائل میں, وہ بالکل میری جو ریئل فیلڈ ہے نا اس لحاظ سے تھا. آلدو کہ وہ بیوروکریسی سے تھا اور میں اپنا پرائیویٹ کارپوریٹ سیکٹر میں تھا, لیکن وہ ریزیمبلنس تھی. صحیح. اچھا, اداکار کا سب سے بڑا جھوٹ اور سب سے بڑی سچائی کیا ہوتی ہے؟ دیکھیں جو اداکار, دیکھیں فیم جو ہوتی ہے نا ثنا, فیم جو ہوتی ہے نا وہ انسان کو کیا سے کیا بنا دیتی ہے نا. اداکار کی جو سب سے جو بری بات ہوتی ہے وہ ٹائملی جب وہ ریکگنیشن پہ چلے جاتے ہیں نا, وہ جی میرے پاس بہت کام ہے, وہ جی میں لیٹ ہو گیا مجھے جلدی کریں, میں نے فلائٹ پہ جانا, میں نے فلاں جانا, جی میں نہیں آ سکتا, جی یہ ڈیٹس نہیں میں دے سکتا. حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہوتا, صرف اپنی امپورٹنس بنانے کے لیے. صحیح بات ہے. اور جو اس کا جو پلس پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ٹائم پہ آئے, ٹھیک ہے, با ادب با مراد, بے ادب بے مراد, ٹھیک ہے. اور یہ مطلب یہ کسی بھی شعبے میں جائیں نا, اگر اس آپ کو کال کو آپ یاد رکھ لینا وہ کامیابی ہے. صحیح بات ہے. اچھا, آپ نے کہا بتایا تھا, لیکن پھر بھی میں آپ سے دوبارہ پوچھوں گی کہ آپ کے اشعار تجربے کی صداقت ہیں یا جذبات کا فریب؟
زیادہ تر تو نا جذبات کی آپ کہہ لیں کہ نمائندگی ہوتی ہے، لیکن کچھ حوادثات زندگی کا بھی امپیکٹ آ رہا ہوتا ہے اس پہ. صحیح بات ہے. اچھا، آپ کی ماشاءاللہ سے اتنی جو ہے ایکسپرٹیز ہیں سیفٹی میں، اداکاری میں، شاعری میں. اگر کسی کو آپ کی اپنی زندگی پر فلم بنانی پڑے تو آپ کس کو اپنا کردار ادا کرنے دیں گے؟ دیکھیں، اگر ماضی کی بات کروں تو وہ بہت ایسے فنکار ہیں جو میں چاہتا کہ جیسے فردوس جمال ہو گئے، اور اس کے بعد شکیل ہو گئے، اور راحت کاظمی ہو گئے، لیکن انفارچونیٹلی ہاں بہت بڑے نام ہیں وہ تو خیر اب مطلب کہہ لیں کہ ماضی کا حصہ ہو گئے ہیں. تو اگر آج کل کے ایکٹرز میں دیکھیں تو ایک ورسٹائل ایکٹر ہے جس کا میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہر رول میں جچ جاتا ہے اور اس کی پرفارمنس بہت اچھی ہے. اس کا نام ہے عمران اشرف. اور اگر میں اپنے پہ بناؤں گا کوئی ڈرامہ یا مووی تو میری کوشش ہوگی کہ میں اپنا کردار جو ہے نا عمران اشرف سے کرواؤں. زبردست، آپ کے کردار میں وہ سوٹ بھی بہت اچھا لگے گا. اچھا ناظرین، ہمارے یہ دو جو ہیں سیگمنٹ اختتام پذیر ہوئے. اب ہمارا جو ہے ریپڈ فائر کا جو ہے سیگمنٹ ہے. اداکاری یا سروس، کون زیادہ مشکل؟ سروس، کیونکہ بڑی چینجز آتی ہیں اسٹیپ بائی اسٹیپ، بہت چینجز آتی ہیں. اداکاری آپ کا شوق ہے. تیل میں نقصان زیادہ یا سیاست میں؟ تیل میں نقصان کچھ بھی نہیں، سیاست میں بہت زیادہ نقصان ہے. صحیح بات. مستقبل کا فیول پیٹرول یا الیکٹرک؟ ڈیفینیٹلی الیکٹرک. آنے والا ٹائم الیکٹرک وہیکلس کا ہے. صحیح. آئل فیلڈ کا اصل راز پیسہ، پسینہ یا خون؟ پسینہ، محنت، لگن. دل کے قریب ترین شعر آپ کا؟ شعر تو بہت سے ہیں. دیکھیں بک کے آپ کہہ لیں تو ساری اپنی ہوتی ہے، لیکن وہ مجھے جو شعر اب جو دل کے قریب ترین آپ نے کہا کہ تو اس میں یہ ہے کہ وہ میرا شعر ہے کہ ایک زخم جدائی ہے کہ مٹتا ہی نہیں، ایک زخم جدائی ہے کہ مٹتا ہی نہیں، ایک لمحہ قیامت ہے کہ کٹتا ہی نہیں. بہت زبردست. اور شعر ہے کہ یہ درد کا پیالہ مجھے پینا ہی پڑے گا، یہ درد کا پیالہ مجھے پینا ہی پڑے گا، آنکھوں سے تیرا حسن کہ ہٹتا ہی نہیں ہے. زبردست، ماشاء اللہ. اور ایک آپ سے پوچھوں گی، کوئی ایسا شعر جو بعد میں آپ کے لیے سزا بن گیا؟ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، سزا نہیں بنا. اصل میں نا میری شاعری موسٹلی جو ہے نا نہ تو کسی طبقے کو ہرٹ کرتی ہے، بس فیلنگز ہیں. فیلنگز کا جو ہے نا اسی پہ جی فیلنگز کی سوچنے کا اختیار تو بندے کے پاس ہوتا ہے نا. اچھا، اگر آپ کو فلم کی آفر آئی تو کس کردار کو چنیں گے آپ؟ اچھا، میری دلی خواہش ہے کہ جو میں انسپائر ہوں وہ بیسیکلی وہ جیسے آپ نے وہ دیکھا ہوگا نا پہلے ایک ڈرامہ لگتا تھا من چلے گا سودا، ڈاکٹر اپنا جو اشفاق احمد صاحب ہیں جو ہمارے بہت اچھے محقق اور مطلب رائٹر تھے ہمارے، ان کے جو کردار تھے نا وہ بہت حقیقت کے ساتھ ہوتے. جیسے کوئی موچی کا کردار کر رہا ہے لیکن اسکرپٹ رائٹنگ بہت اچھی ہوتی تھی اور وہ جملے بولنے بڑے اچھے تھے. میری کوشش ہوگی کہ میں ایسا ہی کردار کروں کہ جو روٹین سے ہٹ کے ہو اور جو کسی غریب کسان کا ہو یا کسی موچی کا یا کسی ایسے دھوبی کا جو امپیکٹ ڈال رہا ہو معاشرے کے اوپر. تو اس سے مجھے اپنی پرفارمنس کے لیے نا بہت زیادہ جو ہے نا مارجن ملے گا. صحیح بات ہے، کیونکہ ایکٹر کے لیے مارجن ہی سب سے بڑی بات ہوتی ہے. جب آپ اسٹیج پہ ہوتے ہیں تو سب سے زیادہ آپ کب نروس ہوتے ہیں؟ آپ ایکٹنگ پہ، شاعری پہ، یا بطور سیفٹی ایکسپرٹ نا؟ ثنا اللہ کا شکر ہے کہ اتنا ایکسپیرینس ہو گیا کہ نروس نہیں ہوتا. لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جب کمپنی کی جو میٹنگ کو جس میں ہمارے فارنرز آئے ہوتے ہیں تو اس میں تھوڑا سا سنجیدہ ہونا پڑتا ہے. اور مزے کی بات ہے پہلا 1 یا 2 منٹ ایسا ہوتا ہے جس میں آپ تھوڑا سمجھتے ہیں کہ نروس ہوتے ہیں. اس کے بعد جب آپ کی جو وائس نکلنا شروع ہو جاتی ہے تو آپ فوکس کر رہے ہوتے ہیں اپنی پریزنٹیشن پہ تو پھر وہ سارا کانفیڈنس آ جاتا ہے. اگر زندگی کو ایک مصرعے میں بیان کریں تو کیا ہوگا؟ زندگی غم بھی ہے، زندگی خوشی بھی ہے، زندگی دھوپ بھی ہے، زندگی سایہ بھی ہے.
ٹھیک ہے. زندگی روتے ہوئے بھی گزرے گی, زندگی ہنستے ہوئے بھی گزرے گی, ٹھیک ہے. زندگی نے گزرنا ہے, زندگی میں پاز نہیں ہے, تو بہتر ہے بندہ ہنس کے گزارے, رونے سے پرہیز کرے اور اسمائل دے کے گزارے. زندگی تو ویسے بھی گزر جانی ہے. تو یہ ہے میرا پیغام ہے زندگی کے بارے میں کہ زندگی جیو, ٹھیک, زندگی گزارو نہیں, زندگی جیو. کامیابی پر خوشی زیادہ ملتی ہے یا ناکامی پر جو ہے آپ کو دکھ؟ کامیابی پہ خوشی زیادہ ملتی ہے, ناکامی پہ دکھ ملتا ہے وقتی طور پہ, لیکن وہ آپ کے جو ہے نا استعداد یا آپ کے کام کرنے کی استعداد کو بڑھانے کا ایک اپرچونٹی, موقع مل جاتا ہے. آپ دوبارہ سے جو ہے نا اس پہ محنت کر سکتے ہیں. اچھا, فیوچر میں آپ کی کتاب آئے گی یا فلم؟ انفارچونیٹلی فلم. اس کی ریزن یہ ہے کہ جب سے دنیا جو ہے نا ہتھیلی پہ آئی ہے نا, تو کتاب جو ہے نا, کتاب کی سانسیں جو ہے نا وہ رک گئی ہیں, وہ دم توڑتی نظر آ رہی ہے. آلدو کہ کتاب کو پڑھنا, کتاب سے علم حاصل کرنا بہت ہی ضروری ہے. اور آپ یورپ میں اور ادھر دیکھیں ابھی بھی وہ بک ریڈنگ پہ بلیو کرتے ہیں اس دور میں, لیکن ہمارے ہاں ایسا ہے کہ ہم نے کتاب کو جو ہے نا آپ کہہ لیں کہ خیر آباد کہہ دیا ہوا ہے. میری اپنی آبزرویشن میں بھی غلط ہو, اس جب سے یہ موبائل جو آیا نا اس کی وجہ سے. آپ کی اچھا, یہ ہمارا لاسٹ سیگمنٹ ہے خاموشی کا انجام. کیا کبھی کوئی ایسا لمحہ آیا جب آپ نے سب کچھ چھوڑ دینے کا سوچا؟ نہیں, یہ میں سمجھ سکتا ہوں کیونکہ میں اس چیز کو ریئلائز کر سکتا ہوں, کیونکہ میرے کچھ دوستوں کے ساتھ ایسی چیزیں آئیں کہ انہیں بعض دفعہ موت کے منہ سے واپس لینا پڑا, لیکن الحمدللہ میرے ساتھ ایسا نہیں ہوا. یہ مایوسی کا آخری درجہ ہو جاتا ہے جس پہ انسان کا اپنے آپ پہ بس نہیں رہتا. تو اللہ تعالیٰ سب کو اس سٹیج سے بچائے. صحیح بات ہے. جب آپ حادثات دیکھ رہے ہوتے ہیں اس میں سب سے زیادہ آپ کو دردناک تجربہ کیا لگتا ہے؟ اس وقت جو ہے نا بس یہی ہے کہ انسان کی بے بسی پہ اور لوگوں کی بے وقوفی پہ غصہ آ رہا ہوتا ہے. ذرا سی غفلت سے نا جو ہے ایک مطلب حادثہ ہو جاتا ہے جس کے کانسیکوینسز بہت شدید ہوتے ہیں. تو اس میں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ یار اس کو اگر میرا بس چلے تو میں اس کو گولی سے اڑا دوں. مطلب اتنے مطلب اب دیکھیں 15 سال کا بچہ ہے, گاڑی چلا نہیں سکتا, ٹھیک ہے نا, وہ اس کے پیرنٹس نے اس کو گاڑی دی ہوئی ہے, وہ 3 بچوں کو کچل دے تو دکھ لگتا ہے نا. صحیح بات ہے. میں اپنی بات کرتا ہوں, میرے بیٹے نے مجھے کہا جی پاپا میں ڈرائیونگ کر سکتا ہوں. میں کہا نہیں بیٹے, جب تم 18 ایئرس کے ہوں گے تمہارا آئیڈینٹی کارڈ بنے گا اور اس کے بعد پھر تمہارا لائسنس بنے گا تو پھر میں دوں گا. یقین کریں جس دن اس کی 18 برتھ ڈے تھی اسی دن گیا, جا کے اپلائی کیا اس نے شناختی کارڈ کے لیے ارجنٹ پہ. 7 دن میں شناختی کارڈ آیا. پھر اس نے فوری طور پہ گیا اور وہ لرنر پرمٹ جو ہوتا ہے وہ بنایا. تو اس کے بعد پھر ٹرائی دی اور 2-3 مہینے کے بعد نا مجھے کہتا ہے پاپا یہ وہ TCS کے ذریعے میرا جو لائسنس آ گیا. میں کہا بیٹے یہ لو چابی, صحیح اب تم جا سکتے ہو. اس کے بعد انہیں میں گائیڈ کرتا ہوں, سیٹ بیلٹ اور یہ وہ ساری چیزیں بتاتا ہوں. تو یہ چیز ہوتی ہے کہ حادثات سے, تجربے سے آپ جو اپنی لائف بھی, اپنی فیملی جو ہے نا اس کی کوچنگ پراپرلی کر سکتے ہیں. اچھا, یہ سیٹ بیلٹ سے یاد آیا, ہم جو ہے میرے جو ریلیٹیوز کچھ ہیں بتاتے ہیں کہ ہم پیچھے کی سیٹ پہ جو باہر کے ممالک میں آپ بیٹھتے ہیں آپ کو سیٹ بیلٹ ضرور باندھنی پڑتی ہے, بلکہ بچوں کو بھی. یہاں ہمارے یہاں یہ سیفٹی نہیں ہے, اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں اگر سیفٹی کی بات کریں اور اسٹینڈرڈ کی بات کریں تو وہ واقعی ہی پچھلے سیٹ بیلٹ بھی یوز کرنی چاہیے. لیکن وہی نا کہ وہ اڈاپٹیبلٹی لوگوں میں نہیں ہے یا اویئرنیس نہیں ہے, جس کی وجہ سے وہ یہی سمجھتے ہیں خدا نہ خواستہ آگے جو بیٹھے ہیں ان کے, حالانکہ پیچھے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. آگے تو چلے ایئر بیگ ہے اس کی وجہ سے بھی بچت کی گنجائش نکل سکتی ہے. لیکن بس ایک کانسیپٹ ایسا ہے نا کہ یقین کریں آگے بھی نہیں مانتے لوگ. صحیح بات ہے, جب تک کہ آپ کی گاڑی شور نہ مچائے نا تب تک نہیں مانتے. اچھا, آپ دیکھتے ہیں کہ اگر آپ کی کوئی سیفٹی رولز کی خلاف ورزی پہ اگر آپ کا کوئی دوست یا عزیز پکڑا جائے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ اس میں ہوتا ہے ایسے, بعض دفعہ ٹریفک چلان ہو جاتا ہے کسی وجہ سے, اس کی کوچنگ کرتے ہیں.
कोचिंग करते हैं, उसको सीरियसली कहते हैं यार अगर तुमने मेरे साथ रहना तो इस पर कम्प्रोमाइज़ नहीं करना। सही बात है। तो मोस्टली जो है समझ जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं बस वो फिर उन्हें जो मर्जी कहते रहें तो वो नहीं मानते इस चीज़ को। सही बात है, मिला जुला रुझान है। सही बात है। अच्छा, बतौर शायर क्या कभी दर्द को झेलने के लिए लफ्ज़ों का सहारा लिया? अक्सर। अच्छा, दर्द के अलावा कोई मुस्कुराहट को आपने बताने के लिए यूज़ किया? होते हैं ऐसे भी, मतलब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें अगर आप खुश हैं तो फिर भी वो फीलिंग्स जो हैं। आ जाती हैं। अच्छा, अदाकारी में आपकी सबसे बड़ी नाकामी क्या रही? मैं जो ये समझता हूँ कि मैं टाइम नहीं दे पा रहा था मेरी प्रोफेशनल लाइफ के हवाले से। 3-4 मुझे बहुत अच्छे स्क्रिप्ट मिले थे, तो जो सिर्फ टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से मैं नहीं ले सका। वो मैं समझ रहा हूँ कि अगर वो मिल जाते ना तो वो बहुत ज़्यादा हिट हो जाते, क्लिक होने थे। लेकिन वो फिर दिल को इसलिए तसल्ली दी कि 2 कश्तियों का मुसाफिर जो होता है ना वो कभी कामयाब नहीं होता। लिहाजा अपनी प्रोफेशनल लाइफ को प्रेफरेंस दी है। वो शौक़ के तौर पे ठीक है, और क्योंकि अर्निंग तो कोई नहीं उसमें से, वो तो बस शौक़ है, तो वो फिर ऐसे ही है। जो मेरा प्रोफेशन है ना उसको जो है ना प्रायोरिटी दी। अच्छा, ये था कि अदाकारों को ये सैलरी के हवाले से क्यों इश्यूज़ आते हैं, हालांकि वो अपनी एक पूरी मेहनत कर रहे होते हैं, एक्सप्रेशन देना, एक एक्सप्रेशन देना, ये फिर उसके बावजूद ये हमारी इंडस्ट्री में क्यों है रिवायत सैलरी को लेके? अनफॉर्चुनेटली जो हमारी इंडस्ट्री है ना वो ऐसे इस्टेब्लिश नहीं हुई जैसे दूसरी इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश हुई हैं, जिसके SOPs होते हैं। जैसे ये देखें, नॉर्मली जो शायर या एक्टर, स्पेशली एक्टर या ड्रामा निगार, जो भी अपने आप को रिकग्नाइज करवा गया, जो इंडस्ट्री की ज़रूरत पड़ गई, बन गया, जो इंडस्ट्री की ज़रूरत बन गया, तो उसके लिए तो पैसे ही हैं। वो तो ऑफ़र करके, लेकिन ये पता है कि ये एक्टर ऐसा है, इसको लेंगे तो हमारी मूवी हिट हो जाएगी, वो फौरी तौर पे उसको ले लेंगे, चाहे उसको 6 लाख की बजाय 12 लाख दे दें, 14 लाख दे दें, ठीक है ना, वो मजबूरी बन जाती है, उनके लिए तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। लेकिन जो नीचे से आ रहे होते हैं, जो मतलब सरवाइव कर रहे होते हैं, स्ट्रगल कर रहे होते हैं, उनके लिए मसला है। वो टैलेंट को जो है ना आप कह लें कि ख़रीदते नहीं हैं। वो उनके ज़हन में होता है कि नहीं यार हम इसको लेके आ रहे हैं तो कल को ये जो है ना वो जो हम इसको प्रोजेक्शन देंगे तो अगर इसमें इतनी वो कह रहे हैं कि पोटेंशियल है कि वो अपना रास्ता खुद बना देगा, ये सोच है, इस वजह से ऐसा नहीं। इंडस्ट्री सही प्रॉपर स्टैंडर्ड्स के साथ हो ना, तो जैसे कैटेगरी होती है, आप प्लेयर्स की देख रहे हैं ना, कैटेगरी A, कैटेगरी B, कैटेगरी C, वो परफॉर्मेंस बेस पे होती है। तो इस लिहाज से अगर इनके भी रेट्स हो ना तो वो बहुत अच्छा हो जाएगा। सही, ज़बरदस्त बात की आपने। अच्छा, सबसे बड़ी खामोश दुआ जो आपने अपने दिल में की हो? अक्सर मैं करता हूँ कि या अल्लाह मेरे से ना, मेरी ज़ात से किसी को कोई तकलीफ़ ना पहुँचे, ये खामोश दुआ है। क्योंकि कोई पता नहीं होता ज़िंदगी का, जैसे और बाकी हकूक़ुल्लाह जो है ना वो अल्लाह ताला की ज़ात और बंदे का है। वो हकूक़ुल्लाह पे अल्लाह ताला गफ़ूर रहीम है। लेकिन अगर मैंने किसी बंदे की बद्दुआ ली, बंदे का हक गज़ब किया, या मेरी वजह से किसी बंदे को किसी तकलीफ़ हुई, वो जब तक वो नहीं माफ़ करेगा ना तो वो डेफिनेटली वो फिर मुझे बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो ये मेरे हर लम्हे यही दुआ होती है कि मैं किसी से गलत ना कर सकूं, किसी का दिल ना दुखाऊं और कोई मेरी वजह से तकलीफ़ में ना हो। ये अक्सर मैं सोचता हूँ। सही। अच्छा, आपने अब तक ज़िंदगी में जो है सबसे बड़ा सबक क्या सीखा, और अगर आपको दोबारा ज़िंदगी मिले तो आप किस रास्ते को चुनेंगे? ज़िंदगी में सबक यही सीखा है कि मेहनत और लगन करते रहें और बाकी अल्लाह पे छोड़ दें। एक वक्त ऐसा आता है कि आपकी मेहनत रंग ले आती है, ये मेरा बिलीव है। नॉर्मली डिसअपॉइंट होता है बंदा, यार मैंने इतनी मेहनत की, या उसकी प्रमोशन हो गई, यार मैंने इतनी मेहनत की, उसको ड्रामे में कास्ट कर दिया, मेरा क्या, मैं झक मार रहा हूँ, ये फ्रस्ट्रेशन आती है। लेकिन आप करें, मेहनत करें और बाकी अल्लाह पे छोड़ दें। ऐसे अवामिल हो जाएंगे कि आपको आगे बढ़ने का रास्ता मिल जाएगा। मैं तो यही कहता हूँ। अच्छा, हमारी जो गुफ्तगू है बहुत अच्छी रही, हमने बहुत ज़बरदस्त बातें जानी अलमदार बुखारी साहब से, क्योंकि वो एक शायर हैं। हम चाहेंगे कि उनसे एक नज़म सुने और वो हमारे नाजरीन के लिए खूबसूरत सा पैगाम दें। जी, थैंक यू सना। हाँ,
ایک مجھے نظم بہت اچھی لگتی ہے، میری اپنی نظم ہے. نظم کا عنوان ہے کائنات. سرے راہ چلتے چلتے وہ مجھ سے بولی ہلکے ہلکے. سرے راہ چلتے چلتے وہ مجھ سے بولی ہلکے ہلکے. رکو میری بات سنو، پریشان کیوں ہو کوئی بات کرو. میں بولا ذرا دھیرے دھیرے، تمہاری آنکھیں غزالی آنکھیں، تمہاری زلفیں گھنیری زلفیں میری کائنات ہیں. آنکھوں کو جھکا لو، زلفوں کو چھپا لو، یوں اوڑھ کے پیار کا آنچل میری کائنات بچا لو. سرے راہ چلتے چلتے وہ مجھ سے بولی ہلکے ہلکے. واہ ماشاء اللہ، بہت زبردست ہے اور بہت زبردست بات کی آپ نے. اور ہمارے ناظرین کے لیے کوئی خوبصورت سا پیغام؟ دیکھیں ناظرین کے لیے میرا پیغام یہی ہے کہ حالات جیسے بھی ہوں صبر کا دامن نہ چھوڑیں، محنت اور لگن پہ یقین رکھیں. یقین کریں حالات ایک جیسے نہیں رہتے، کبھی غم کبھی خوشی. تو یہ حالات جو ہے نا، کبھی آپ کو لگے گا کہ آپ کے حق میں بہتر نہیں، لیکن ایک وقت ہے، وقت ایک سا نہیں رہتا، اچھا وقت ضرور آتا ہے. اور اچھے وقت کے لیے اچھے کام کرنے چاہیے، صبر اور لگن کے ساتھ کام کریں. میرا یہی پیغام ہے، چاہے کوئی بھی فیلڈ ہو، چاہے کوئی بھی شعبہ ہو، آپ صبر اور لگن اور محنت کے ساتھ کام کریں. اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا وہ آپ لوگوں کی حامی و ناصر ہوگی. تھینک یو. بہت شکریہ. علمدار بخاری ہمارے ساتھ تھے، ہماری ان سے گفتگو ہوئی. آج کا جو ہمارا جو ٹاپک تھا اس میں ہم نے سیفٹی کے حوالے سے بات کی، اور ہمارے ساتھ جو ورسٹائل پرسنالٹی تھی تو ہم نے ان سے جانا شاعری اور اداکاری کے حوالے سے بھی کہ کس طرح سے آپ اپنی فیلڈ میں اور اپنے شوق کو آپس میں مینج کر کے چل سکتے ہیں. ساتھ ساتھ نا امید نہ ہوں اور سیفٹی کی جو پریکاشنز ہیں وہ ضرور فالو کریں، بلکہ خود بھی جانیں اور اپنی فیملی کو بھی لے کے آئیں. اور ساتھ ساتھ جو ہے آپ ڈرامے وغیرہ بھی دیکھیں اور ساتھ ساتھ شاعری بھی ان کی پڑھیے گا، ماشاءاللہ بہت اچھی ہے اور آپ انجوائے کریں گے. اور اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے گا. امید ہے کہ آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا، تو ضرور شیئر کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. ملتے ہیں نئے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ. اللہ حافظ. تھینک یو.